جی الحمدللہ جی، آج ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 8 تک کا مطالعہ کیا۔ شکیل صاحب نے ان آیات کا ترجمہ اور پھر اہم نکات جو ہیں ان کی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ تو اب ہمارا سوال جواب کا جو سیشن ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پارٹیسپینٹ سے جو آج محفل میں موجود ہیں کہ وہ ان کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز وضاحت چاہتے ہیں، کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جی پارٹیسپینٹ میں کہ کسی کا سوال ہے تو پہلے پوچھ لیں۔ وہی صاحب، آپ کا کوئی سوال؟ اعظم صاحب؟ جی مس عائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی مس عائشہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ ابھی آپ اس میں ہمارے آج کے لیکچر میں ایتھیزم اور ایتھیسٹ کا ذکر تھا۔ آپ نے بتایا کہ یہ اوریجنیٹ جہاں سے ہوا تھا، کہ جہاں پہ ان کی مذہب سے نفرت تھی تو اس وجہ سے۔ لیکن آج کے دور میں تو جس قدر ریسرچ ہے اور جتنا اوپن ہے ہر چیز، اور پھر یہ کہ وہ آپ نے مثالیں بھی دی کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اور پھر یہ کہ ایسا کچھ ہے مذہب کی طرف سے، یا ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ آپ یہ اتنا ریسٹرکشن۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ لوگ یا تو مذہب سے متنفر ہیں یا اللہ کے وجود سے انکاری ہیں؟ دیکھیے جو ہے نا آج کل جو ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہیں، تو اب کوئی ایک وجہ کے اوپر پوائنٹ نہیں رکھا، ہم انگلی نہیں رکھ سکتے۔ ایک وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کی سمجھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دین کی انفارمیشن بڑھ رہی ہے، سمجھ کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہے دین کو سمجھنے کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو ہے وہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں، کس صورت میں کیا ہوا، تو وہ کب نازل ہوئی، تو جو ہے اس حدیث میں کیا ہوا، تو وہ غزوہ کب ہوا، تو اس طرح کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ زور ہے۔ جو دین کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر۔ تو جب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو جو ہے وہ، اور مسلمانوں کے جس طرح کے حالات ہیں، یعنی دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، تو جب ایک نوجوان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور حج کے اوپر بھی اتنا رش ہے، اور جو ہے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو جو یہ تبلیغی اجتماع جو ہے وہ اس میں بھی لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن چور بازاری ویسی کی ویسی ہے، اور جو ہے وہ جو رشوت خوری ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، ساری بیماریاں ویسی کی ویسی ہیں اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہے ان نمازوں کا؟ میں اس کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو ہے ایک وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کے اندر دین کی سمجھ ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے دین کو سمجھ لیا ہے کہ میں اگر 5 نمازیں پڑھ لی ہیں نا تو اس کے بعد میں آزاد ہوں، جو میں مرضی کروں۔ میں نے جو ہے وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ایک نوجوان ہے، اس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اس کے بعد وہ اٹھ کے جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جی سگریٹ نوشی ممنوع ہے، وہاں بیٹھ کے اس نے سگریٹ سلگا لی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس کے خیال میں نماز پڑھ لی ہے، قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو بس کافی ہے، بس اور اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ایک تھوڑا سا سوچنے والا بھی جب یہ چیزیں دیکھتا ہے مسلمانوں کے اندر، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا فائدہ ہے، یہ سارا سسٹم ہی فلاڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ جو مذہب وغیرہ کی باتیں ہیں نا یہ سب فضول باتیں ہیں، کیونکہ جو ہے وہ جو بہت زیادہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر فلانی 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 خرابیاں تو ہم نے خود دیکھی ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ہو گئی ہے دنیاوی نشانیوں کی طرف، جس کا بھی ہم نے اس میں پڑھا بھی ہے کہ جو
جیسے میں نے مثال دی تھی نیشنل جیوگرافک کی، آپ دیکھیں جو ویڈیوز ہیں، یا جو ڈسکوری چینل کی دیکھیں، ہسٹری چینل کو دیکھیں، یا آپ جو ہے وہ بی بی سی کی جو ڈاکیومنٹریز ہیں، میں نے ایک مثال دی تھی اس کی، پلانٹ ارتھ کی. تو یہ سارا کچھ یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویل پلانڈ کائنات بنائی ہے، لیکن چونکہ دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس لیے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو خدا تک نہیں پہنچ پاتا. اس سے پہلے تک جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ زبردست جگہ ہے، اور یہ کائنات بھی ایک زبردست جگہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. یہ جو بگ بینگ سے اتفاق سے ایک چیز بن گئی ہے، یہ تو کمال ہی چیز ہو گئی ہے. لیکن جو ہے وہ چونکہ دین سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اس طرف بھی نہیں وہ جا پاتا. پھر جو ہے یہ اب آج کل کے دور میں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک پروپیگنڈا مہم بھی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ پروپیگنڈا مہم جو ہے اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہے. تو لوگ جو ہے وہ ان ویڈیوز سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اب چونکہ دین کی سمجھ بالکل نہیں ہے تو وہ والا دروازہ تو بند ہے، صرف جو ہے وہ ایتھیزم والی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو وہیں سے سارا کچھ جو ہے وہ اندر آ رہا ہے. تو اس کو اگر آپ دوسری والی کھڑکی کا ہلکا سا ایک جھلک دکھائیں تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے جو ہے وہ چونکہ مختصراً یہ کہ چونکہ مسلمانوں کے اپنے اندر دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جو کہ آگے بتا سکیں کہ اصل میں دین کیا کہہ رہا ہے اور زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے ہے، وہ بھی ختم ہو گئے تقریباً، جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. دوسرے جو ہے وہ جو دوسری والی سائیڈ ہے اس کا پروپیگنڈا جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جو ایتھیزم کو روکنے والی جو کھڑکی ہے، جو خدا کو کی طرف لے جانے والا جو دروازہ ہے، وہ کھل نہیں پا رہا بہت سارے لوگوں کے لیے. اور جو ہے جو نہیں جن کو وہ دروازہ نظر آتا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے ہم اتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں جو کہ کوئی نہیں ہے. یہ جو انڈیا کا بڑا مشہور شاعر اور ادیب ہے جاوید اختر، وہ ایتھیسٹ ہے، اور اس سے پوچھا جب کہ جی آپ کو کیا جھگڑا ہے خدا سے، آپ کیوں نہیں خدا کو مانتے، تو اس کا جو جواب تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. وہ کہتا ہے چونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے جو ہے میں ایتھیسٹ ہوں. یعنی جو ایتھیسٹ نہیں ہے نا، وہ جو ہے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں اور وہ غور و فکر نہیں کرتے. میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل اور اپنے آپ کو بڑا کو مدبر سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چونکہ بڑا غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں. حالانکہ اس کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اور جو ہے وہ اس کی جو بیسس ہے، جو براڈر ڈیفینیشن اور جو اس کی نیروئر ڈیفینیشن ہے، وہ بھی آپ کو بتا دی ہے. تو وہ اصل میں تو انسان اپنے آپ کو جب کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات میں نے کہی ہے جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، میں اس نقطے پر پہنچ گیا ہوں جہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، تو میری تو کیا ہی بات ہے. یہ ہے اصل کہانی ساری. اوکے سر، شکریہ. جی ہاں جی، اور کوئی سوال پارٹیسپینٹ میں کسی کا ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ایتھیسٹ بنا تھا، یہ جیسے سر نے بھی بتایا کہ وہ بہت پاورفل ہو گئے تھے اور ان میں ساری خرابیاں تھیں، اور وہ جو دوسرا پسا ہوا طبقہ تھا وہ بیزار ہو کے انہوں نے خدا کے وجود سے انکار کر کے تو وہ ایتھیسٹ بن گئے. تو آلموسٹ یہی اب کنڈیشن مسلم سٹیٹس کی بھی ہے. ہمارا مذہبی طبقہ بہت پاورفل ہو گیا ہے، لوگ ان سے متنفر بھی ہیں. تو اگر یہ ادھر ریولوشن ہوا اس قسم کا، تو ہمارے لوگ پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کب ہوگا، کیونکہ بہت متنفر ہے نا مسلم دنیا سے بھی لوگ.
تو اگر ہوا تو پھر وہ کون سے دین کی طرف چلے جائیں گے, وہ کیا کریں گے؟ اچھا, اس میں جو ہے نا ابھی جو صورتحال ہے, اگر آپ دیکھیں ایک عام جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہے, یعنی جو اچھی تعلیم جن کے پاس ہے, دنیاوی تعلیم میری مراد ہے, تو وہ تو ان ساروں سے متنفر ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے کہ جو یہ سوچ کہ یہ جو ہے نا یہ جو دین ہے یا یہ جو مذہب ہے, یہی ساری برائیوں کی جڑ ہے, یہی لوگوں کو تقسیم کرتی ہے, اور جہاں پہ یہ لوگ یہ نہیں ہے وہ بڑے انسان دوست قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ سوچ جو ہے وہ مسلمان نوجوانوں کے اندر پائی جانے لگی ہے, اور جو ہے وہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ تو ہے ایک جو جس طرح سے یہ چل رہا ہے, لیکن وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی نظام ہے, وہ نظام یہ ہے کہ ایسی صورتحال جو ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ڈیوائن انٹرونشن کے ذریعے جو ہے وہ اس کو مسلمانوں کے اندر روکے گا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ ہو جائے ایتھیسٹ یا لا مذہب ہو جائے. ایتھیسٹ نہ بھی ہو تو لا مذہب ہو جائے, سیکولر ہو جائے یا واٹ ایور. تو وہ ایک ڈیوائن انٹرونشن سے رکے گا. اور جو عیسائیوں میں وہ اس لیے نہیں رکا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ عیسائیوں کے اندر بھی یہ پیدا ہوا ہے, یا یورپ کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ ہوا ہے 18ویں صدی میں, یعنی 1700 سم تھنگ میں. تو جو ہے اس وقت تک یہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے ہوئے, ان کو جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہوئے تھے. تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوائن انٹرونشن نہیں کی. لیکن یہ ڈیوائن انٹرونشن جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جو ہے وہ رہے گی, اور ایسے ہی رہے گا کہ جو بھی ایسی صورتحال کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی کہ جو ہے مسلمانوں کی اکثریت لامذہب ہو جائے. ہاں جو ہے وہ جو ابھی جو صورتحال ہے کہ وہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس قدر زیادہ اسٹرانگ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس نے سوسائٹی کو, پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس نے یرغمال بنانا شروع کر دیا, تو اس کی وجہ سے ایک ریٹیلیشن آ رہی ہے. لیکن وہ ریٹیلیشن کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا جو عیسائی ورلڈ میں نکلا تھا, جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈیوائن انٹرونشن کی وجہ سے ہوگا. وہ جو ہے کوئی اور نتیجہ نکالے گا اللہ تعالیٰ, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک بیلنس کریٹ کر دے گا کہ جس میں جو ان کی جو یرغمال بنانے والی جو صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ تو ایک سسٹم آ جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ سعودی عرب کے اندر تو یہ ہوا بھی. سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک زمانے میں جو ان کے مذہبی وہاں پہ اس طرح کے وہ ہوتے تھے, متوع شاید اس طرح کا کوئی لفظ ہوتا تھا ان کا, تو وہ لوگوں کو ڈنڈے کے زور کے اوپر نمازیں پڑھایا کرتے تھے. تو وتھ ٹائم آج کے دور میں وہ ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ ایک نیوٹرلٹی کی طرف جو ہے وہ وہی والا معاشرہ جو آج سے 40 ایئرز بیک ایک نہایت سخت گیر قسم کا مذہبی معاشرہ تھا, اور جو ہے وہ عورت اکیلی گھر سے بازار تک نہیں جا سکتی تھی. آج جو ہے وہی سعودی عرب ہے, اور اس کے اندر سینما ہال بھی کھل گئے ہیں, اور اس کے اندر خواتین اکیلی ڈرائیو بھی کر رہی ہیں, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ٹائم جو ہے وہ اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ان کی ریٹیلیشن سے وہ مذہبی انتہا پسندی جو تھی ان کی وہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی, وہ چل ہی نہیں پائے. تو وہ ہمارے ملک میں بھی ہو جائے گا, یا اور اگر کہیں اور اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ ہو جائے گا, لیکن وہ رزلٹ نہیں نکلے گا جو کہ یورپ میں نکلا تھا. تھینک یو سر. جی, پارٹیسپینٹ میں اور کوئی سوال کسی کا آج کے لیکچر کے حوالے سے, یا کوئی ضمنی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اور عارف صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ آج محفل میں, فروغ بھائی بھی ہیں. جی جی صاحب, تو اگر سوال نہیں ہے تو پھر
آج کے سیشن کو یہاں پہ ہم ختم کر دیتے ہیں شکیل صاحب. جی جی ٹھیک ہے سر. تو انشاءاللہ پھر اگلے سیٹرڈے کو ہم اگلا اپنا سیشن جو ہے اس کو لے کے چلیں گے. تو ہم اس دعا کے ساتھ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے آگے پہنچانے کی اس علم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.